اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں کورس کا آج چھٹا دن ہے۔ آج چھٹا لیکچر پڑھا جائے گا۔ کل ہم نے آداب تلاوت قرآن پاک اور مخارج پڑھے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ آداب کا لحاظ رکھنا کیوں ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آداب تلاوت قرآن میں بہت ساری چیزیں تفصیل سے ذکر کی، جس میں گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی جائے، باوضو ہو کر پڑھا جائے، بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو، اور جب تلاوت کرنی ہو تو موبائل اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کیا جائے، تلاوت آہستہ آواز اور بلند آواز دونوں طرح کی جا سکتی ہے لیکن اس کی کیا صورتیں ہیں، تلاوت خوش الہانی سے کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے نسائی کی ایک روایت ذکر کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف کو اہل عرب کے لہجوں میں اور آوازوں کی طرح پڑھو۔ اسی طرح ہم نے درامی میں مروی ایک روایت ذکر کی جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینت دو تم قرآن شریف کو اپنی آوازوں کے ساتھ، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن شریف میں حسن کو زیادہ کرتی ہے۔ اور پھر آگے ہم نے یہ بیان کیا کہ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ لحن جلی نہ ہو، لحن خفی نہ ہو، گانے کی طرز پہ نہ پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک مثال کے طور پہ ایک ترتیب بتائی کہ روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کتنا وقت لگے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ پھر ہم نے ایک معاشرتی ایک مسئلے کی طرف بھی ذکر کیا کہ 80% لوگ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن پاک مکمل نہیں پڑھ پاتے۔ پھر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے گھر میں جو فوائد ہیں، جو رحمتیں ہیں، انہیں ذکر کیا، اور آخر میں ہم نے شعب الایمان کی ایک حدیث ذکر کی جس کا مفہوم ہے کہ قرآن والوں قرآن پاک کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کو تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی اور مزہ لے لے کر پڑھا کرو، اور اس میں تدبر کرو اور امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد ہم نے کل جو مخارج ہمارے 9 رہتے تھے وہ پڑھے، اور اس طرح ہمارے جو مخارج ہیں حروف تہجی کے وہ پورے ہو گئے۔ ہم نے اس کورس میں 4-5 دفعہ لحن جلی اور لحن خفی کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم انشاءاللہ لحن جلی اور لحن خفی کو آگے لیکچروں میں پڑھیں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لحن جلی اور لحن خفی کو پڑھیں گے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کورس کروانے کی جو مین وجہ ہے، مین وجہ، آج ہم اس مین وجہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس امید کے ساتھ کہ اس کورس سے پہلے جس طرح آپ قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس کورس کے بعد جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر 100% نہیں تو کم از کم 70 یا 80% بہتری آ چکی ہوگی، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا اور آپ ان چیزوں سے، ان غلطیوں سے اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچائیں گے، اور یہ ایک ہماری معاشرتی بہت بڑی ضرورت ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اور مطہر کلام پاک کو ایسے پڑھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑھا، جیسے قرآن پاک نازل ہوا، جس شکل میں، جس صورت میں، تو بالکل لحون عرب میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے آج کے بعد ہم قرآن پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی آگے بہتری کی طرف جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمت دے، توفیق دے اپنے گھروں میں اس چیز کا ماحول بنانے کی، اپنے بچوں میں اس چیز کا ماحول بنانے کی۔ تو 2 چیزیں آج پڑھیں گے ہم، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی، لحن کہتے ہیں غلطی کو، اس کے اور بھی مطلب ہیں لیکن یہاں
لحن سے مراد غلطی ہی لیا جاتا ہے۔ جلی جلی یعنی کہ واضح و شگاف بڑی، اور لحن خفی یعنی کہ چھوٹی غلطی۔ لحن جلی سے قرآن پاک کے مطلب پہ اثر پڑتا ہے، یعنی قرآن پاک کا مطلب بدل جاتا ہے، اور لحن خفی سے تلاوت کلام پاک کا حسن اور جمال چلا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی چلی، جیسے کہیں مد ہے، بڑی مد ہے، اس کو چھوٹی مد جتنا ہم پڑھ لیں، یا مد کو پڑھیں ہی نہ، اور کھڑی زبر اور جو لین وغیرہ ہے اسے، اس کا جو فرق ہے آپس میں تھوڑا سا، تو ہم اس کا خیال نہ کریں۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لحن خفی ہیں، اور لحن خفی سے تلاوت کلام پاک کا حسن چلا جاتا ہے۔ البتہ جو لحن جلی ہے اس سے قرآن پاک کے مطلب پہ اثر پڑتا ہے۔ لحن جلی کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ تبدیلی حرف، یعنی حرف کے بدلے میں ہم حرف تبدیل کر دیں، سین کی جگہ صاد پڑھ دیں، صاد کی جگہ سین پڑھ دیں، تا کی جگہ تا پڑھ دیں، یہ۔ دوسری اس کے حرکات کو بڑھا کر پڑھنا، یعنی انعمتا ہے تو انعمتا پڑھ دیا، تو یہ ہو گیا۔ حروف مدہ کو گرا دینا، بسا اوقات حروف مدہ کو گرانے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے، تو آگے ہم پڑھیں گے۔ اور چوتھی قسم ہے حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ تو ابھی ابن خزیمہ میں مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ قرآن پاک ٹھیک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ اتارا گیا ہے، بالکل ویسا ہی پڑھنا چاہیے۔ ابھی ہم نے جو 4 صورتیں بیان کی ہیں لحن جلی کی، ان کی ہم مثالیں پڑھیں گے تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہ ہے طاء کے بعد جو ظا آتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر اس کو ذال کے ساتھ پڑھا جائے تو نماز میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ظا اگر ظا کے ساتھ پڑھا جائے، طاء کے بعد جو ظا ہے اور جو اصل یہ لفظ ہے اس کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی ہوگا ہم اہل جنت کو گھنے سائے میں داخل کریں گے، اور اگر یہ ذال کے ساتھ پڑھا جائے تو ظاہر ہے نماز تو اس کا فاسد ہونا تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ ذال کے ساتھ پڑھنے میں معاذ اللہ اس کا مطلب ہوگا ہم ان کو یعنی اہل جنت کو بڑی ذلت میں داخل کریں گے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا پڑھ دیں تو اس کا معاذ اللہ مطلب یہ ہوگا کہ ہم اہل جنت کو بڑی ذلت میں داخل کریں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اہل جنت کو بہت زیادہ نوازیں گے اور اپنی انعامات کی بارش کر دیں گے ان پر۔ تو یہ اس طرح مطلب اس کا بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر ہم اس کو ہا نہ پڑھیں جو تو اگر اس کو ہا پڑھ دیں، الحمدللہ پڑھ دیں، جیسے ہم عموماً غلطی کر جاتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ زمین کا بنجر ہونا اللہ پاک کے لیے، تو یہ کتنا اس کا مطلب بدل جاتا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اسی طرح ہم نے ایک اور چیز میں نے پیچھے ذکر کی تھی کہ یعلمون وہ جانتے ہیں، اور یعلمون وہ تکلیف پاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ پڑھنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے، اور اس کے مطلب بدلنے سے جو ہے وہ انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ویسے ایک چیز یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی قریبی عالم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، ہمیں شک ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں میں نے یہ کیا پڑھ دیا، ابھی اس کا کیا مطلب ہوگا، تو ہم اپنے جو ہمارے جو قریبی عالم ہیں جن سے ہم اکثر مسائل وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں، تو ہم ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لحن جلی میں آتا ہے انعمتا کو انعمتو پڑھ دینا، اور الذی جمع کو الذی جمع، اور فعلنا کو فعلنا، اور اہدنا الصراط کو اہدنا الصراط پڑھ دینا۔
تو یہ اس طرح کی جو بہت ساری ہم غلطیاں اکثر کر دیتے ہیں اعراب کی یا الفاظ کی ادائیگی کی، تو اس سے مطلب بدل جاتا ہے اور اس سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں جیسے قرأ ہے، قرأ اس نے پڑھا، اور اگر ہم اس کو پڑھ دیں قرأ عین کے ساتھ حمزہ نہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہو جائے کہ اس نے کھٹکھٹایا۔ اور صاد کے بعد جو ضاد آتی ہے اس میں آتے ہیں ضاء، وہ اس کا مطلب ہے وہ روشن ہوا، اور اگر ہم اسے ضاء پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہوگا وہ ضائع ہوا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے علیم، قرآن پاک میں بے شمار دفعہ آیا ہے علیم شدید، اللہ پاک انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے علیم خبیر، وہ جاننے والا ہے۔ تو اگر ہم دونوں جگہ بدل دیں، یعنی حمزہ کی جگہ عین کر دیں تو علیم شدید کر دیں تو اس کا مطلب بھی غلط ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم علیم کی جگہ علیم کر دیں تو پھر بھی مطلب بالکل بدل جائے گا، جاننے والے کی جگہ دردناک ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بدل جائے گی۔ اللہ پاک کی صفت دردناک نہیں ہے، سو اس سے بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی اگر نماز ہے، ویسے انسان گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے عمل، اگر اس کو ہم حمزہ شروع میں لگا کے عمل پڑھیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا امید، اور اگر اس سے عین سے پڑھیں عمل جو اصل لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کام۔ اسی طرح ایک ہے ساتارہ، سین کے ساتھ ساتارہ، اس کا مطلب آئے گا تا کے ساتھ ساتارہ، اس کا مطلب آئے گا اس نے چھپایا، اور اگر ساتورہ طوا کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوگا اس نے لکھا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے صعید، صاد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے مٹی، اور اسے ہم عموماً پڑھ دیتے ہیں سعید، سعید کا مطلب ہے سعادت مند۔ ابھی قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ تیمم کی حکم کی جو آیت ہے یہ وہ ہے، اس میں تیمم کا حکم دیا گیا۔ تو اگر ہم صعیداً پڑھیں تو اس کا مطلب تو مٹی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن عموماً جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ صاد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم سین پڑھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم پڑھیں فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو ایسے سعادت مند سے تیمم کر لو جو پاک ہو، یعنی بالکل مطلب بالکل مقصد وہ سارا بدل جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے عصا، عین سین عصا، اس کا مطلب ہے قریب یا ممکن، اور اگر یہ عصا پڑھا جائے صاد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نافرمانی کی۔ ابھی قریب یا ممکن اور اس نے نافرمانی کی، یہ کتنا فرق ہوگا، یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے فحم، ہا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کوئلہ، اور فہم ہا کے ساتھ اس کا مطلب ہے سمجھنا، سمجھ بوجھ۔ اور اسی طرح ونحر ہا کے ساتھ ہے آپ ذبح کیجئے، اس کا مطلب ہے، اور اگر وہ ہم پڑھ دیں ونحر ہا کے ساتھ جو عموماً ہم غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈانٹیے۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے انذارا ذال کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اس نے ڈرایا، اور اگر وہی ہم زا کے ساتھ پڑھ دیں انذارا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے تھوڑا عطیہ کیا۔ اور ایک اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اللہ پاک کی ایک صفت ہے قدیر، قرآن پاک میں بے شمار دفعہ آیا قدیر، تو قدیر کا مطلب ہے قدرت والا، لیکن اسے ہم عموماً قدیر پڑھ دیتے ہیں کاف کے ساتھ۔ قدیر کا مطلب ہے
کدورت رکھنے والا، جو بغض، کینہ، کدورت رکھنے والا، تو آپ ابھی اگر ہم سے یہ غلطی ہو جائے تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، فقہا نے، علماء نے لکھا ہے، اور انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ نے جلی کی میں نے آج کچھ مثالیں دیں تاکہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلے، ابھی آپ کو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ یہ کورس کیوں کروایا جا رہا ہے، اور ہم سے کہاں کہاں اور کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بدقسمتی سے سوچا نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس کے آداب کیا ہوں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور یہ اس مالک کائنات کی کتاب ہے تو اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سے جو ہماری زندگی میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ بدقسمتی سے، اسے بھی میں اپنی معاشرتی بدقسمتی ہی کہوں گا کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بدل گئی ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ آگے ہماری ترجیحات جو تھیں وہ اخلاقیات کو بہتر کرنا، اپنے معاملات کو بہتر کرنا تھا، اور ہماری جو ترجیحات آگے تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی دوسروں کی نفع رسانی کے لیے کیا ہے، انسان یہ سوچتا تھا کہ میں نے آج کیا کیا نیکی کرنی ہے، میں نے آج کیا کیا بہتری کرنی ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کیا جد و جہد کرنی ہے، اپنا کیسے حصہ ڈالنا ہے، جو میرے ذمے حقوق ہیں والدین کے، بیوی بچوں کے، اپنے گھر کے، معاشرے کے، محلے کے، تو یہ کیسے میں نے آج ادا کرنے ہیں۔ یہ عموماً ہمارے جو مسلم معاشرہ ہے اس میں عمومی یہ سوچ ہوتی تھی، لیکن اب ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں ہم نے پیسہ کیسے زیادہ کمانا ہے، اور میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، اور مجھے یہ سہولت ہے، مجھے اب یہ اپنے لیے یہ کرنا ہے، مجھے اب اپنے لیے فلاں کرنا ہے، مجھے اب اپنے لیے فلاں چاہیے، مجھے معاشرے سے بہت کچھ چاہیے، مجھے اپنے فیملی سے بہت کچھ چاہیے، مجھے جو ہے وہ اپنے دوستوں سے یہ کچھ چاہیے۔ تو اب جو کچھ بھی ہے وہ مجھے ہی چاہیے ہو گیا ہے۔ آگے یہ تھا کہ میں کسی کے لیے، میں اپنے جو میرے ذمے حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، خاندانی حقوق ہیں، گھر کے حقوق ہیں، بحیثیت باپ کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، بحیثیت بیٹے کے جو حقوق میں نے ادا کرنے ہیں والدین کے، تو جتنے بھی حقوق میرے ذمے ہیں وہ میں نے کیسے ان سے عہدہ برا ہونا ہے، پہلے ہم یہ سوچتے تھے۔ تو یہ اور پھر یہ سوچتے تھے کہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے، دین اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، تو یہ چیزیں تھیں ہمارے معاشرے کا حصہ۔ اس ضمن میں پھر ہم جو ہے وہ، کیونکہ سوچ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی تھی تو یہ ساری چیزیں کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور یہ بنیادی جو باتیں ہیں تلاوت کے لیے یا دین کے لیے یا زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں، یہ ساری آٹومیٹکلی ایک مسلم معاشرے میں ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پہ جو ضروری ہے وہ ہم آٹومیٹکلی سیکھ جاتے تھے اپنے معاشرے سے۔ ابھی چونکہ ہم نقل کرنے لگ پڑے ہیں یورپی چکا چوند کی، اور ہمیں اچھا لگنے لگ پڑا ہے کہ دنیا کا جاہ و جلال، اور ہمیں اچھی چیزیں لگتی ہیں یہ جو چمک دمک ہے، ہم اپنی معاشرت کو، اپنی چیزوں کو بھول کر، اور جو ہمارا ایک مسلم معاشرے کی جو چیزیں فخر ہوا کرتی تھیں انہیں ہم پس پشت ڈال کر ان مادی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس کے لامحالہ بہت زیادہ نقصانات ہیں، بے شمار نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اتنا اپنے اقدار سے دور ہو گئے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے آداب اور اس کے طریقہ کار کا بھی علم نہیں ہے، اور آپ کہہ لیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر، کہ ہمیں اس چیز کا اب ادراک بھی نہیں ہے کہ یہ ہم سے کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں یہ بھی میں ایڈ کروں کہ کچھ چیزیں اب ایسے لگتی ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے تو جیسے وہ کوئی بہت بڑا بزرگ اور بہت زیادہ کوئی
ایجڈ عمر والا اور بہت زیادہ کوئی اللہ والا ہے تو وہی کر سکتا ہے اور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہمارے جو معاشرے میں اسلامی اقدار اٹھی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سوچ ہمارے اندر در آئی ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کو بہتر انداز میں تلفظوں کی ادائیگی کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں پڑھنا مسلم معاشرے کے عام فرد کا کام تھا، اس لیے کوئی خواص کا کام نہیں تھا، یہ مسلم معاشرے کے عام فردوں کا کام تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب مسلم معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ قاضی کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں بندہ گواہی دینے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اپنے گھر کی چھت پہ قمیض اتار کے، یعنی کہ بنین پہنی ہوئی قمیض اتار کر اپنے چھت پہ چہل قدمی کرتا ہے۔ تو ہمارا ایک معاشرہ تھا، ہمارا ایک دور تھا کہ اس وقت اس بندے کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قمیض اتار کے چھت پہ پھرتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ ہماری معاشرت کا حصہ نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں بندہ جو گواہی دے رہا ہے یہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا رہتا ہے اکثر، تو یہ اس دور میں ہمارے مسلم معاشرے میں شرافت کے خلاف سمجھی جاتی تھی چیزیں، تو اس بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی تھی۔ وہ قاضی جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا تھا، اور جھوٹ بولنے والے کی تو گواہی ویسے ہی نہیں قبول ہوتی تھی۔ تو آج ہم یہ مطلب کہ ہم آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے اسلامی معاشرے سے یہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں، اس کے نقصانات ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی مہاریں نہ موڑی، ہم اپنے اصل کی طرف نہ لوٹے، تو ہماری نسلیں بھی بیچاری اسی برے معاشرے میں اور انہی برائیوں میں اور پھر اس کے نقصانات میں سانسیں لے گی، اسی میں جیے گی، اور وہ بھی اسی دلدل میں پھنس جائے گی۔ میری آپ حضرات سے دس بستہ درخواست ہے کہ ایک دفعہ آپ کوشش کیجئے کہ اپنا قرآن پاک جو ہے وہ کسی قاری کو، جو مرد حضرات ہیں وہ کسی قاری کو سنا دیں، اور جو ہماری خواتین ہیں وہ کسی قاریہ کو ایک دفعہ اپنا قرآن پاک سنا لیں، بہتر یہی ہے۔ یا اگر آپ کے بچے، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بچے کسی مسجد میں جاتے ہیں، کسی مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک ایک دفعہ سنا لیں، تاکہ ایک دفعہ قرآن پاک سنانے سے یہ ہوگا کہ ہماری جتنی بھی یہ جو لہن جلی کی غلطیاں ہیں یہ ہم سے جو یہ ختم ہو جائیں گی، اور ہماری جو تلاوت ہے وہ ان غلطیوں سے پاک ہو جائے گی۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے رموز و اوقاف پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا سیکنڈ لاسٹ میرے خیال میں ہوگا، جو ساتھ چھٹا ہے، کل سیکنڈ لاسٹ ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اس کی بڑی معذرت۔